نہیں تو خدا بھول گیا۔ دینداری کا یہ مطلب نہیں کہ کنگال بن کر رہے، دینداری کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی کنگال بن کر رہے۔ حدیث میں آتا ہے 2 فرشتے ہیں، ان میں سے ایک تو یہ دعا کرتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو اور دے۔ اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ کی راہ میں اپنے راستے میں خرچ کرنے والے کو اور دے۔ اور دوسرا کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ بخیل کی دولت کو ضائع کر دے۔ دولت خرچ تو ضرور ہوگی، انسان اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے گا تو اللہ کی مرضی کے خلاف خرچ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ جس سے مال اور اولاد نفع نہ دے گی مگر جو اللہ کے پاس سالم دل لے کر آیا، یعنی جس کے دل میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی سمائی نہ تھی، محبت تھی تو فقط اللہ تعالیٰ کی، اور خوف تھا تو فقط اللہ تعالیٰ کا۔ یہ اصلاح حال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا منبع ہے۔ ایک دن آپ ننگے بدن یعنی اپنے آپ کے جسم کے اوپر حصے کے اوپر کپڑا نہیں تھا، چٹائی پر ہوئے تو جسم مبارک پر چٹائی کا نشان پڑ گئے۔ ایک صحابی نے یہ حالت دیکھی تو کیا اجازت ہو تو ایک بستر بنا دیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لی ولی دنیا ما انا الا تراک بنی ظل تحت شجر ثم راح وترکها۔ ترجمہ کیا مسافر درخت کے نیچے مکان بنائے گا؟ یہ دنیا سے سرد مالی ہے، بظاہر شاہی شان ہے، فوج رکھی ہوئی ہے، بادشاہوں کی طرف سے حقوق آتے ہیں، مگر حقیقت میں فقیری ہے۔ دنیا دار زبان قال سے کہتا ہے دیکھو ہمارا لباس، دیکھو ہماری کوٹھی۔ اللہ والوں کا رنگ یہ ہوتا ہے کسی نے کھلایا تو کھا لیا، پہنا دیا تو پہن لیا۔ حضرت روٹی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کسی نے لنگی بھیجی، حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے سر پر باندھ لی، نیچے اگرچہ نیچے کالا پاجامہ پہنے ہوئے تھے۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نہیں کھاتا جب تک مجھے نہ کہا جائے کھاؤ۔ میرے پردادا پیر رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ کسی غلط فہمی کی بنا پر 3-4 وقت بھوکے رہے۔ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ سفر میں تھے، کھانا کھلانے والی مختلف لوگوں نے ایک دوسرے پر محمود کیا۔ ایک نے سمجھا دوسرے نے کھلا دیا ہوگا، دوسرے نے سمجھا اس نے کھلا دیا ہوگا۔ دنیا دار ہو تو گھر میں ادم مٹا دیتے ہیں، یہ کیوں پکایا، میں نے تو یہ کھانا تھا، یہ نہیں کھانا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کی دعا کی برکت سے مجھے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں دعا کرے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو قائم رکھے، کسی گناہ کے بعد چھننے نہ پائیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے، آمین یا الہ العالمین۔ ہمارے گرو ان سے کسی نے پوچھا ہمیں کیسے معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے؟ فرمائیں گے اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس حال میں رکھے اگر وہ اس حال میں اللہ میاں سے خوش تو رب بھی ان سے خوش ہے۔
بات موجود ہے. فرمایا اللہ پاک کی ذات بادشاہوں کی بادشاہ ہے. بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی خزانہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں، ادا دکھانے کی ضرورت ہے. میں معلوم نہیں ان کی بارگاہ میں کون سی ادا پسند آ جائے جس کی بدت سے میرا پار ہو جائے. پھر میں راستے سے کوئی کانٹا ہٹا دیں، کوئی تکلیف دینے والی چیز ہٹا دیں، کسی بھولے ہوئے کو راستہ بدلا دیں، کسی بھوکے کو لقمہ کھلا دیں، پیاسے کو ایک گھونٹ پانی پلا دیں، کسی کو دین کا ایک حرف سکھا دیں، پہنچا دیں، پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں. مقصد اللہ تعالیٰ کو کرنا، یہ نیکی فرش پر نہیں عرش پر ہے. یہ ہمارے طلباء کہتے رہتے ہیں ہمارا ذہن کمزور ہے، سبق یاد نہیں رہتا. ایک بھائی تسلی دلیوں کہنے لگے بس ایک اللہ پاک کا نام یاد ہے، باقی اللہ میاں سب کچھ یاد کروا دیں. جن کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں وہ نہ بولیں، اپنا رخ اوپر کی جانب رکھیں. کمزور ہوں ذہین سب طلباء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہیں. مدرسے کے طلباء ہیں، اللہ عرض کرتے رہتا ہوں مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں. اے بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے، قرآن پاک کا ایک حرف جس کے سینے میں موجود، اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے میں موجود ہے. یہاں جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے کوئی مجمع مجھے امید ہے قرآن پاک کے نور سے خالی نہیں ہے. پڑھے ہوئے نہیں تو پڑھنا شروع کر دینا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. قرآن پاک کی دولت بہت بڑی دولت ہے کہ ہمارے بچے کوئی سکول کالج کے ماحول میں ہوں، وہاں کے دین بیٹوں کو اللہ قبول فرمائے. بس اپنے نیک رستے پہ قائم رکھے، غلط ماحول سے بچنا ہے، غلط صحبت سے بچنا ہے. ایک کو خوش کرنے کے لیے ایک کافی ہے. فرمایا مدرسے کی کامیابی کا دار و مدار، اجتماع کی کامیابی کا دار و مدار، جلسے کی کامیابی کا دار و مدار مجمع پر نہیں جلسے پر ہے، اندر کے روح کے اوپر ہے. فرمایا ایک کو لاکھ کے برابر سمجھیں، لاکھ کو ایک کے برابر سمجھیں. ایک کو خوش کرنے کے لیے ایک بھی کافی ہے. مجمع آ جائے اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھیں، فخر نہیں رب کا فضل سمجھیں. اللہ اپنے اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے عملوں کو. رحمۃ اللہ علیہ سبیشی کی روشنی فرمانے لگے اللہ تعالیٰ پہلے دلوں کو دیکھتے ہیں، دلوں کو دیکھ کر پھر عمل کی بتلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں اس حدیث میں آتا ہے کہ کھجور کا ایک دانہ بھی صدقہ کریں، اللہ اس کی پرورش کرتے رہتے ہیں. جیسے بچے کو پالا جاتا ہے نا، گائے کے بچے کسی طرح جانور کے بچے کو پالا جاتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھجور کا دانہ بھی صدقہ کریں، اللہ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اس کا ثواب پہاڑوں کو برابر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک کی بارگاہ میں ذہانت نہیں چلتی. فرمائے ایک طالبہ کسی مدرسے میں پڑھتی تھی، وہ ہر سال امتحان میں فیل ہو جاتی تھی لیکن محنت بہت کرتی تھی.
جب دورہ حدیث کر فارغ ہوئی تو اللہ پاک نے اسے قبول کیا تو وہ بخاری شریف تک اسباب پڑھا دی. جب اللہ پاک قبول فرما لیں اللہ پاک دین سینہ کھول دیتے ہیں اور وہ اپنے دین کی خدمت میں قبول فرما لیتے ہیں. ابھی کہاں چھٹی حضرت مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیع ربانی ایک سکول کے سامنے گزر رہے. 12 بجے قریب بچوں نے زور سے آواز لگائی چھٹی چھٹی. اللہ والے وہ تو ایک ایک بول سے راہ پکڑتے ہیں نصیحت کرتے ہیں. حضرت میں لگے اے میرے بچوں اے میرے بیٹوں ابھی کہاں چھٹی. چھٹی تو تب ہوگی جب اللہ قیامت کے دن فرما دے جہنم سے چھٹی اور جنت میں چلے جاؤ. اللہ ہمیں اپنے ایمان سے قائم رکھے. یہ گھر نہیں راہ گزر جاتا ہے. بس بات وہی ہے. لہوی رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے. اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں بہت آسان. نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے. روزہ رکھ لیا زبان سے سچ بولنے اللہ تعالیٰ کا ذکر قرآن پاک کی تلاوت کوئی بھی نیک عمل زبان پر جائز ہے. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. سب مہمانوں کو اللہ خوشیوں سے بھر برکتوں سے آئندہ جمعے بھی شاید سفر پہ ہوں. آئندہ جمعے تو آخر میں بھی سن سے آ رہا ہوں.